بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1253 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 85 اور 86، 85 اور 86۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اللہ نے کہا، فَإِنَّا چنانچہ بے شک ہم نے، قد فتنا تحقیق آزمائش میں ڈال دیا ہے، قومکا تمہاری قوم کو، من بعدک تمہارے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ تو حضرت موسیٰ لوٹے، الی قومی اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا غضبناک اور غمگین، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، الم یعدکم کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا اچھا وعدہ، افطال کیا پھر لمبا ہو گیا تھا، علیکم العہد تم پر عہد، ام اردتم کیا تم نے یا یہ کہ تم نے چاہا، ان یحل کہ اترے، علیکم غضب تم پر، غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم لہذا تم نے خلاف ورزی کی، موعدی میرے وعدے کی۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ غم اور غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے چلے آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا۔ دوسری بات، قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ چوتھی بات، فرمانے لگے کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پانچویں بات، کیا تم پر میعاد مقرر سے بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تھا؟ چھٹویں بات، تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو؟ ساتویں بات، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچ گئے تو اپنی قوم کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی قوم ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون کے ساتھ کوہ طور آ رہی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور ادھر ان کی قوم کیا گل کھلا رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ تمہاری قوم کو ہم نے تمہارے چلے آنے کے بعد ایک فتنے میں مبتلا کر دیا اور سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کو کس طرح گمراہ کیا تھا، اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ یہاں ان دونوں آیتوں سے متعلق جن 2 آیتوں کی ہم نے تلاوت کی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ان کے کوہ طور آنے کے بعد بنی اسرائیل میں
گمراہی کا حادثہ پیش آیا ہے اور شرک کا طوفان برپا ہوا ہے تو وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آ گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دو قسم کی کیفیتیں تھیں جو غالب تھیں، ایک تو غصے کی کیفیت تھی اور دوسرے غم اور افسوس کی کیفیت، کہ جس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ کوہ طور سے آسمانی کتاب لانے کے لیے گئے تھے، وہی قوم گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ کوہ طور سے واپسی کے بعد ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مواخذہ کیا، پکڑ کی کہ تم نے میرے حکم کی تابعداری نہیں کی، اس کی تفصیل اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 92 اور 94 مذکور ہے، وہاں ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری طرف اپنی قوم سے دو سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تم کو ایک کتاب عطا کریں گے؟ تم پر واجب تھا کہ اس کتاب کا انتظار کرتے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا تم پر مقررہ میعاد سے بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تھا کہ اس کے ملنے سے نا امیدی ہو گئی، اس لیے اپنی طرف سے ایک دوسری قسم کی عبادت تم نے ایجاد کر لی، یا نا امید نہ ہونے کے باوجود تم کو یہ بات اچھی لگی کہ تم پر تمہارے رب کا وعدہ کیا تھا کہ میرے نائب نہایت ہارون علیہ السلام کو ایک طرف وعدہ کیا تھا کہ میرے نائب نہایت ہارون علیہ السلام کی اطلاع کر دیں گے، مگر تم نے اس کے خلاف کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لمبی مدت نہیں گزری تھی کہ تم اس وعدہ ربانی کو بھول جاؤ، چلو اگر زیادہ لمبا گزر جاتا، زمانہ گزر جاتا تو ہو سکتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ انتظار کے بعد دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ یہاں تو بس 30 دن کے بعد باقی اور 10 دن گزرے تھے، 10 دن کی مدت تو بہت مختصر مدت تھی، تم نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا اور یہ بیجا حرکت کی اور سامری کے بھڑکاؤ میں آ گئے اور اس کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اے قوم اپنے قصد اور ارادے سے اپنے رب کے غصے اور غضب کو دعوت دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں قوم نے کیا کہا اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، توحید پر ہم سب کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔